بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ قوت باء کی کمی والے دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کریں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں، جسم مضبوط رہتا ہے۔ کھانے میں دارچینی، ہلدی، زیرہ اور کالی مرچ استعمال کریں، اس سے جسم کی چربی نہیں بڑھے گی اور موٹاپا بھی کنٹرول میں رہے گا۔ 1 لیمو لے کر اسے کاٹ لیں، اس کو اپنی پیشانی پر رگڑنے سے سر درد فوری ختم ہو جائے گا۔ الائچی دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیں، بار بار پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ انڈے ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ سیب ضرور کھا لیا کریں۔ بڑے جانور کی مکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے، کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پیسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں، خون کی روانگی کو بہترین بناتے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں اور کالی مرچوں میں پکا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا، کھانا جلد ہضم ہوگا اور فائدہ بھی دے گا۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے پہلے 1 گھنٹہ اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو زندگی شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ پگھلنے لگے گی۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا جھریاں آنے لگیں، دودھ میں 2 دانے عجوا کھجور کے ڈال کر پی جائیں۔ 70 سال کی عمر میں 17 سال جیسے نظر آنے لگیں گے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ ناظرین، درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے، ساتھ میں قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تو تیل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد ختم ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لیں، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ نیم کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگائیں، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہوتی ہیں۔
کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگتے۔ معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ بنا کر پینا دمے کے لیے فائدہ مند ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل ملتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کھٹی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کرتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہوتی ہے۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا کھلا دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ خواب میں آسمان سے اڑتے دیکھنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ کھانا بناتے وقت چاندی کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، مٹھی بھر بنے چنے کھانے کے بعد سونف کھا لیں، مثانے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ناریل کا پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ کھانے میں تھوڑا سا گھی شامل کر کے کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کریں، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیموں کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے، جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، بچے کو بد ہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف کو پانی میں ابال کر وقفے سے بچے کو پلائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جھاڑو کبھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زمین پر سفر کے لیے چاند سے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ پاک دنوں، تاک مہینوں اور تاک سالوں میں شادی، نکاح اور معاہدے اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ روٹی کھانے سے پہلے کھانس لیا کریں، دمہ نہیں ہوگا۔ نہانے سے پہلے لیموں چاٹ لیا کریں، موٹاپا نہیں ہوگا۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لیا کریں، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ ناظرین، اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کریں تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرنے چاہیے کیونکہ آخری نوالے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلانے میں مدد دیتی ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا استعمال کیا کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ خواتین کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو وہ کچا شلجم کھا لیا کریں۔ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کرتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھنے سے درد ختم ہوتا ہے، نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔
اگر پھٹکڑی تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں تو برے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ جب بھی نئے گھر میں منتقل ہوں تو سب سے پہلے 5 چیزیں وہاں لے کر جائیں، پھر 24 گھنٹے کے بعد دوسرا سامان منتقل کریں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: قرآن مجید، روٹی، شہد، چاندی کا کوئی بھی زیور، نمک۔ عورت کی شادی اس تاریخ میں کرنی چاہیے جس تاریخ میں وہ پیدا ہوئی ہو۔ البتہ مرد کے لیے سالگرہ کے دن شادی کرنا نامناسب ہے۔ مقناطیس کو اگر چیونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ کنگھا بار بار کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن محسوس ہوگی۔ پانی میں لیموں ملا کر چہرہ دھونے سے رنگ نکھرتا ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہوگی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آئے گی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ لکڑی کے کنگھے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہری مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام دیتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف پر سرسوں کا تیل مسل دیں، آپ کی نظر تیز ہوگی، رات کو بھی نظر آئے گا اور پیٹ کم ہو جائے گا۔ جیسے پانی سے پیاس، ہمیشہ عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنا غصہ قابو رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے سے پتھری کے امکانات پیدا نہیں ہوتے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود بے شمار نعمتوں، سکون اور خوشیوں سے کرتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: پیشاب بہت زیادہ دیر تک روکے رکھنا، کھانے کے بعد فوری پانی پینا، کھانا زیادہ کھانا، رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ جس لڑکی کی ماں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو وہ نیک ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لیں، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کریں۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند اور دیر تک جوان رہتا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیں، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ ناظرین، اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں تو پھول مکھانے کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار کافی زیادہ موجود ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کریں، یہ آپ کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتے سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دیں، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ 15 منٹ تک اپنے بدن کو کوئی حرکت نہ دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوگا۔
چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو دہی کھایا کریں۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلانے میں مدد دیتی ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو وہ شخص اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ طاقت ختم ہونے پر گاجر کھا لیں، جان میں جان آ جائے گی۔ رات کے وقت کیلے استعمال کرنے سے سینے کی بلغم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے اور غمگین رہنے سے پرہیز کریں کیونکہ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتہ کرنے کی روٹین بنائے، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کریں، اس سے ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔